بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کا بیان اور ان میں کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہ کبائر میں آتے ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرا گناہ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرا گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ شرک کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر دوسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ کہاں پر؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ اگر جو کچھ بھی انسان نے کیا ہے اگر وہ چاہے تو شرک ٹاپ آف دی لسٹ آتا ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا گناہ وہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کی بات نہ ماننا ہے، ان کی عزت و تکریم نہ کرنا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آج کل یہ جھوٹی گواہی دینا، اس کو ہمارے معاشرے میں معمولی سمجھ لیا کہ کوئی بات نہیں، بلکہ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، آپ کو چند ٹکوں کے عوض گواہ مل جاتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض آپ کو گواہیاں دینے والے مل جائیں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 گناہ، اور کبیرہ گناہ ہوتے کون سے ہیں جن کو باقاعدہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یا وہ گناہ جن کی سزا باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں مینشن کر دی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو وہ کبائر ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صغیرہ گناہوں سے بچا کرو، اگر تم صغیرہ گناہوں سے بچ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ فرما دیں گے۔ اور سورۃ النجم کی آیت نمبر جو 32 ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں الذین یجتنبوا کبائر الاسم، ایمان والے وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، الا اللمم والفواحش، اور فحش کاموں سے جتنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور الا اللمم، ہاں چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں بحیثیت انسان، جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کی جو مغفرت ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے اگر بچنے والے کو، چھوٹے گناہ اگر اس کے ذمے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک میں وضاحت کر دی ہے سورۃ النجم آیت نمبر 32 کے اندر۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن انسان کا تکبر اس صغیرہ کو کبیرہ گناہ میں بدل دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، گناہ ہے، نہیں کھانا چاہیے، صغیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ کہا بھائی کم بیمینک، کل بیمینک،
اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس شخص نے کہا میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا اگر تو ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا ہی کرے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس شخص نے پھر ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا نہ سکا، ایک لقمہ کھانا تو دور کی بات، اس کا دایاں ہاتھ شل ہو کے رہ گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کہا تھا اور سنت رسول کی اس نے تضحیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا۔ تو اس لیے گناہ بعض اوقات صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ اس کو کبیرہ گناہ میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے ایٹیچیوڈ، اس کے رویے، یہ جو رویے ہیں اس کو کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ہے اور اس رمضان المبارک میں ایک ترغیب یہ دی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، نیک کام کریں، بھلے کام کریں۔ بہت اچھی یہ ترغیب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ترغیب اور جو اس سے بھی زیادہ ضروری ترغیب ہے وہ یہ کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے اسی طرح گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ روزے کی حالت میں اگر تم سے کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس جھگڑے کرنے والے کے ساتھ تم نے آگے سے جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اسے یہ کہہ دینا ہے انی صائمٌ، میں تو روزے سے ہوں، میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے جہاں پر نیکی کرنا ضروری ہے وہاں پر گناہوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک کام، نیک بات، اس کو دوسروں کو بتایا کریں، دوسروں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ بات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اور شاید اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں پانی کا ایک گھونٹ نصیب ہو جائے، اور اگر وہ نصیب ہو گیا تو پھر ہم جنتی کنفرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔